نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا تحفہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ باوقار سامعین اکرام، رب تبارک و تعالی کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب سے ہم پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا ہے، علماء اکرام سے اس کی تلاوت اور اس آیت کا ترجمہ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور جب ہم نے پڑھا تو ہم بھی اس کی تلاوت اور ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، یہ حقیقت ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھ کر رب تبارک و تعالی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے پہنچنا ہے۔ انسانوں کے اس انبوہ میں کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جن سے ان کا خالق و مالک ناراض ہوتا ہے، ان کا خاتمہ بہت برا اور عبرتناک ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے برے انجام سے رب تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور ایسے اعمال سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے جو برے خاتمے کا سبب اور وجہ بنتے ہیں، تاکہ ہم ان اعمال اور امور سے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا سکیں۔ یہاں ہم چند اہم اسباب جس کی وجہ سے دامن داغدار ہوتے ہیں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہی اعمال میں سے ایک ہے توبہ میں تاخیر کرنا۔ حضرات محترم، شرعی احکام کے ہر مکلف آدمی پر واجب ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرتا رہے، جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے ایمان والو، تم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود روزانہ 100 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، وہ نبی جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، خطا اور گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا، ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو جنت ملے گی۔ وہ مصطفیٰ 100 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرتے ہیں، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو، میں روزانہ اس سے 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ مگر گناہگار آدمی روزانہ کہتا ہے کہ میں کل توبہ کر لوں گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور اس کے پاس آخرت کا زاد راہ تک نہیں ہوتا۔ دنیا میں لوگوں کی یہی مثال ہے۔ عقل مند مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے ذرہ بھی افسوس نہیں ہوتا، مگر گناہگار، عاصی، خطاکار، بدکار اس وقت پکار کر فریادیں کرتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اے پروردگار مجھے ایک بار واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں اس میں سے خرچ کر کے کوئی عمل صالح کر لوں، مگر اسے مہلت نہ دی جائے گی۔ انہی اعمال میں سے ایک ہے لمبی امیدیں کرنا۔ عمر کی لمبی لمبی امیدیں باندھے رکھنا بھی بہت سے لوگوں کی بے عملی اور بے راہ روی کا بہت بڑا سبب ہے۔ شیطان انسان کو اس وسوسے میں مبتلا رکھتا ہے کہ ابھی تو کافی عمر باقی ہے، اور پھر وہ عمر کی اسی آس پر لمبی امیدیں اور ان پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتا رہتا ہے، اور وہ اسی اندھیرے میں مشغول رہ کر آخرت کو بھلا دیتا ہے اور موت کو یاد تک نہیں کرتا۔ اگر وہ موت کو صحیح طریقے سے کبھی یاد کر لے تو اس کی لذتیں ختم ہو جائیں اور وہ دنیا کے عیش و آرام سے کنارہ کش ہو جائے، جیسا کہ رب تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تو ثواب کے لحاظ سے تمہارے رب کے یہاں بہت اچھی ہے اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ انہی اعمال میں سے ایک ہے گناہوں سے محبت کرنا۔ جب انسان کوئی گناہ کرنا شروع کر دے اور اس سے تائب نہ ہو تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ اس کی زندگی کے آخری لمحات تک اس کی سوچ پر حاوی رہتا ہے۔ اس کے رشتہ دار جب اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرتے ہیں تاکہ آخری لمحات میں اس کی زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا ہو جائے، تو وہی گناہ اس کی سوچوں پر حاوی رہتا ہے اور وہ توبہ نہیں کر پاتا، اور نہ کلمہ شہادت ہی اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک ہے خودکشی کرنا۔ حضرات محترم، جب کسی مسلمان کو زندگی میں کوئی پریشانی لاحق ہو اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، اور اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے اور زندگی سے مایوس ہو جائے اور سمجھے کہ ان امراض اور مشکلوں کا آخری حل خودکشی ہی ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی کو اختیار کر کے، اس کے غضب اور ناراضگی کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ناحق قتل کر لیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دنیا میں اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو کوئی اپنے آپ کو کوئی چیز یعنی ہتھیار وغیرہ گھونپتا ہے وہ جہنم میں اسی طرح اپنے آپ کو گھونپتا رہے گا۔